جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہدہ بھائی جی شاہدہ کیا حال ہے بہن. آپ کے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ فرحان بھائی میں بالکل ٹھیک الحمدللہ. فرحان بھائی میں جو ہے نا وہ آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ بالکل جو آپ کی ویڈیو چل رہی ہے نا جو 2-3 دن سے جو بہت وائرل چل رہی ہے جس میں جو یہ ایک بیٹے نے جو ماں کو گھر سے نکال دیا تھا اپنی بیوی جی کہنے پہ. جی جی تو آپ جانتے ہی ہیں جیسے کہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں آج کل ہر جی گھر کی یہی کہانی ہے. جی جی تو میرا بھائی جو ہے انہوں نے بھی اپنی بیوی کہنے پہ مطلب میری بھابھی کہنے پہ جو ہے نا میری امی کو جو ہے نا گھر سے نکال دیا تھا. صحیح. اور ان کو جو ہے نا وہ اپنی بہن مطلب میری خالہ کے گھر چھوڑ کر آئے تھے کیونکہ ہمارا گھر بھی نا بالکل چھوٹا سا ہے, کرایے کا گھر ہے. تو اس میں پرابلمز ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی بن نہیں رہی تھی, اس وجہ سے بہت مشکل ہو رہی تھی. تو انہوں نے جو ہے نا وہ میری خالہ کے گھر پہ ان کو چھوڑ دیا تھا. اوکے. لیکن کل جب سے آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا, یہ دیکھ کر اللہ نے پتہ نہیں کیا ہدایت دے دی ان کو. بس ان کو جو ہے نا احساس ہو گیا اس بات کا, اور جو ہے نا بس انہوں نے جو ہے کل ہی وہ فوراً گئے ہیں خالہ کے گھر پہ اور وہاں سے نا میری امی کو لے کر آئے. تو مطلب ہماری زندگی جو ہے نا وہ بدل کے رکھ دیا آپ نے. یا آپ کے یہ جو بات تھی, جو بیان تھا, اس کے اندر جو پتہ نہیں ایسی کیا تاثیر تھی کہ بس ان کا دل بدل گیا. جی میں بالکل. آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں میں نا واقعی ایک سمجھے خوشی بن کر آپ ہماری زندگی میں آیا. نہیں میں اس آپ کو کا بتا نہیں وسیلہ سکتی. ظاہر ہے ہم جی بھی بنے, مولانا آزاد جمیل صاحب بنے, ایکسپریس کی پوری ٹیم بنی. اچھا میری بہن مجھ سے آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے بھائی آپ کی والدہ کو دوسرے خالہ کے گھر پہ چھوڑ گئے تھے گھر کی تنگی کی وجہ سے, تو اب آپ اسی گھر میں دوبارہ آ گئے؟ جی اسی گھر میں آ گئے ہیں. تو اب اسی گھر کیسے, میں رہتے ہیں. ظاہر سی کس بات طرح, ہے آپ کو کتنے پتا تو ہے. مطلب کس طرح سے گزارا ہوتا ہے؟ نہیں پہلے بھی تنگی تھی, اب کس طرح سے آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں اس کو؟ مطلب ابھی آپ کو پتا تو ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے, اور کرایہ دار کے الگ مسئلے مسائل ہر مہینے ان کا جو ہے نا وہ بڑھاوے کا ہوتا تھا کہ بس بڑھائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت مسئلے ہیں, مشکل سے پورا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی مطلب پیسوں کی تنگی کی وجہ سے بھی بہت مسئلے چل رہے تھے چلیں گھر میں. اپنے اس بھائی کی طرف سے میں ایک چیز تو اللہ کے حکم سے میں وسیلہ بن جاتا ہوں اس چیز کا, کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کے بھائی نے یہ ایک نیک کام کیا کہ والدہ کو وہ واپس لے آئیں. سب سے بے پہلے شک تو بے اپنے شک بھائی سے بالکل یہ کہیے گا کہ میری طرف سے ان کو سلام پیش کیجیے گا, اور اپنے بھائی سے کہے گا آئندہ یہ غلطی کبھی بھول کر بھی نہ کریں. بالکل بالکل ماں ضرور. جیسی قیمتی چیز جو ہے نا وہ کبھی پھر اگر چلی گئی نا تو پلٹ کر نہیں آئے گی. لیکن اس کار خیر پر اور 27 رمضان بھی ہے, تو اس حوالے سے میری بہن آپ اپنا نمبر جو ہے, اپنے بھائی کا نمبر, اپنا نہیں اپنے بھائی کا نمبر ٹیم کو لکھوا دیجیے گا. تو انشاءاللہ جی جو جس گھر کی جو آپ کی پرابلم ہے نا وہ انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے. آپ کے گھر کا کیا آپ کے گھر کا مسئلہ وہ میں حل کرا دوں گا انشاءاللہ. آپ کا گھر ہو جائے گا اپنا انشاءاللہ, وہ بے فکر یا ہے. آج سچ میں جی میں فرحان بھائی آپ نے سمجھے آدھے مسئلے تو یوں ہی حل کر دیا. میں آپ سے کیسے شکر ادا کروں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ واقعی کوئی انسان کی صورت میں نا فرشتے ہیں. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ نے آدھے مسئلے سے ختم استغفر کر اللہ دیا میری بہن, مجھے. ہم انسان ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. لیکن چونکہ ایک نہیں آپ دل دیکھیں, یہ ایک چھوٹا سا ایک انعام تو اس بیٹے کے لیے بنتا ہے نا کہ جو اپنی ماں کو نہیں واپس لے آیا. میں آپ کی بہت اور شکر گزار ہو ہوں. آپ واقعی سکتا ہے آپ کی اس بات کو سن کر آپ جب یہ جیسے آپ ابھی بتا رہی ہیں کتنے کروڑوں لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے کتنے لوگ اپنی ماں کو واپس جائیں. اور وہ شفیق صاحب جنہوں نے یہ کام کیا تھا, ہو سکتا ہے اب ان کو شرمندگی ہو, اللہ ان کی بھی والدہ کی روح کو یہ حکم دے دے کہ وہ معاف کر دیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن میری بہن آپ کا شکریہ نہیں ادا کرنا, آپ نے بس میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اور ہماری ایکسپریس کی ٹیم کے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں بس. مولانا صاحب یقیناً یہ اس وقت تو ظاہر ہے آپ کے جذبات تو اپنی جگہ تھے, لیکن پتہ نہیں کس کی بات کس وقت دل پر لگ جائے, اور یہ وقت کیسے اللہ بس. فرحان خیر. بھائی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس دن جو کال آئی اور پھر اس کال میں شفیق صاحب کی جانب سے جو بات کی گئی, تو یقیناً زندگی تلخ ہوتی ہے, لیکن ان تلخ حقائق کے ساتھ زندگی کو روشن کرنے میں بہت ساری اہم چیزوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جہاں انہوں نے
اولڈ ہوم کا کہا تو ایک تو ہمارے معاشرے میں اولڈ ہوم کا کوئی کلچر ہی کوئی نہیں ہے، اور ہم اپنے ماؤں کو جو تقدس دیتے ہیں اس کی بھی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس کے بعد مجھے یہ تصور اور خیال آیا کہ جب ایک ماں 10 بچوں کو پال سکتی ہے تو 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے، تو پھر ظاہر ہے ہم تو ایک ممتا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ماں تھی، لیکن ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ماں کے ساتھ ماں کے حقوق کتنے جڑے ہوئے ہیں، اس کا مقام کتنا جڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں اس آج کی ویڈیو کی جانب سے اور آج کی ٹرانسمیشن، ہماری پوری ٹرانسمیشن کا یہ حسن ہوا کہ اس دن شفیق صاحب نے جو اپنا دکڑا سنایا، ظاہر ہے میرا وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ میرا پوری جو اس وقت آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے تو ایک عمومی بات تھی، خاص ان کے لیے نہیں تھی۔ تو انہوں نے جتنی ندامت کا اظہار کیا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، جس طرح شرمندگی کا احساس کیا تو یہ بھی ان کے لیے کفارہ ہے، اور پھر وہ جس طرح نادم ہوئے، وہ ہے نا کہ جنہوں نے والدین کے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور وہ فوت ہوں تو پھر اس پشیمانگی کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کریں تو اللہ بخشش فرمائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ناظرین، آپ جیسا کہ ایکسپریس ٹیلی ویژن کی اس خوبصورت خصوصی نشریات سے جس طرح آپ مستفید ہوئے ہیں کہ ایک گھر واپس جڑا ہے، ایک گھر میں واپس ماں آئی ہے، ایک شخص کو احساس ہوا، بھلے لوگوں نے ہمیں مکر فریب اور لوگوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی، لوگوں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ یہ تو شاید ایکٹنگ ہے، شاید یہ پری پلان ہے، لیکن میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسے لگتی ہیں تو خدا را یہ کوشش ضرور کریں کہ پازیٹیو وے اپنے اندر ایک راستہ بنانے میں اس کو راستہ دیں کہ آپ ایک پازیٹیو وے سے بھی دیکھیں، ہر چیز کو نیگیٹو نہ دیکھیں۔ اس بات سے جتنی خوشی مجھے آج ہوئی کہ ایک گھر بسا ہے، ایک گھر میں ماں آئی ہے، فرحان بھائی اس سے بڑی آنر کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آگے آپ کنٹینیو کریں۔ جی مولانا صاحب، مظفر حسین شاہ صاحب ہیں جو ملتان سے ہیں، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آنکھ اور کان کے امراض سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اچھا، جنہیں آنکھ اور کان کا مسئلہ رہتا ہو تو انہیں چاہیے کہ اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، تو ان 2 کلمات کا آپ ورد کریں، ساتھ میں لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ان 2 وظائف کو آپ روزانہ معمول بنا لیں، 41 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ کو یہ کان کا مسئلہ ہو یا آنکھ کا ہو، اس امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اچھا، جمشید صاحب ہیں کوٹ مومن سے، وہ کہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگانے کا کوئی وظیفہ، یعنی دل، میں میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ دل جمی سے نہیں ہو پاتی، خوش و خضوع۔ اچھا، اگر دیکھیں عبادت میں دل جمی کے لیے ایک تو وظیفہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ جو شخص نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں حلاوت عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جو یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لے گا انشاءاللہ عبادت میں ایک عجیب قسم کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی۔ اچھا، ایک پیغام میں چاہوں گا کہ آپ 2 جملے اگر پاکستان کے حوالے سے آج کے 2 جملوں میں کوئی بات کہیں، کیونکہ موضوع تو اتنا بڑا ہے کہ ہم کیونکہ اذان مغرب کا وقت بھی لاہور اس کے مضافات میں ہونے والا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم نہ آپ سے وہ کوئی 2 جملے نصیحت کے لیں تو شاید ادھورا رہ جائے۔ دیکھیں، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور 27 رمضان جمعہ کی شب میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اس ملک خداداد کو دیا۔ 2 ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک مدینہ المنورہ ہے، تو یہ 2 ریاستیں ہیں۔ تعبیر پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے کیا، اب تعمیر پاکستان یعنی اس کو بنانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ میرا آپ کا ملک ہے، یہ کسی ملک سے نیچے نہ ہو، میرا آپ کا شہر ہے، یہ کسی شہر سے نیچے نہ ہو۔ اس کی اکانومی، اس کی معیشت، اس کی ثقافت، کراچی سے لے کر خنجراب تک چاروں صوبے ایک زنجیر کے مانند ہیں۔ تو یہ اس قوم کی وحدت اور اس قوم کی یکگانگی اور اس قوم کا یکجاں ہونا پوری دنیا پر آیا کرتا ہے کہ پاکستانی قوم نے
اس دنیا میں رہتے ہوئے ناقابل تسخیر، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ ان کی معیشت ہو، ڈاؤن ہو سکتی ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں، آج بھی وہ سقوط موجود ہیں جو اس ملک کے خداداد پر اپنی جان نچھاور کرنے پر تن من دھن کا سودا کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں ایسے ان جان باز سپاہیوں کا جو ملک کے سرحدات پر یا جغرافیائی سرحدات ہوں یا اس کے لیے وہ کسی بھی اعتبار سے اس وطن عزیز کے لیے اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، چاہے وہ قلم سے کر رہے ہوں، چاہے وہ الفاظ سے کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پوسٹ پر ہوں اور اس ملک کے لیے وہ خدمت کر رہے ہوں، یقیناً یہ ملک تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ تو یہ جذبہ اپنے دل میں سرشار ضرور رکھیں کہ ہم نے اس وطن عزیز کے لیے یہ محبت اپنے بچوں میں پروان چڑھائیں کہ محبت سے، وطن سے محبت کرنا سنت نبوی بھی ہے اور وطن سے محبت کرنا ایمان کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان سلامت رہے گا، ہم سلامت رہیں گے۔ پاکستان کی بقا اسلام کی بقا ہے، اسلام کی بقا پاکستان سے جڑی ہوئی ہے۔